الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، مومن کامل ہونے کے لیے ایک مسلمان کے نزدیک نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر پیاری ہونا ضروری ہے۔ یعنی سب سے زیادہ محبت پیار جو ہے نبی سے ہونا چاہیے، رشتہ داروں سے بھی، اولادوں سے بھی، تمام چیزوں سے جو ہے۔ جب ہم تمام چیزوں سے زیادہ محبت اپنے نبی اپنے آقا سے کریں گے، تب ہی جا کر ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں، تبھی جا کر ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کامل مومن ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کرنا پڑے گا، اور سب سے زیادہ محبت کرنا پڑے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یعنی حضرت عمر نے میرے آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے میرے نزدیک، آپ مجھے میری جان سے کے علاوہ جو ہے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ یعنی حضرت عمر نے یہ بتایا کہ میرے رشتہ دار، میری اولاد، میرے تمام دوستوں احباب میں اگر سب سے زیادہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو یا رسول اللہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر نے اپنی جان کو الگ کیا اور اپنے رشتہ داروں ناتے داروں کو الگ کیا، اور یہ بتایا کہ رشتہ داروں ناتے داروں سے زیادہ محبت آپ سے ہے، مگر میری جان سے مجھ کو جتنی محبت ہے اتنی محبت آپ کی نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ میرے آقا نے قسم کھا کر فرمایا کہ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یعنی میرے آقا نے فرما دیا، بتا دیا کہ اے عمر،
ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو، اور اگر کامل مومن ہونا چاہتے ہو تو تمام چیزوں سے زیادہ جو ہے مجھ سے محبت کرو، یہاں تک کہ جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اس پر میرے آقا نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک پر جب آپ غور کریں گے تو اب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پہلے تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی تمام چیزوں سے میری جان کے علاوہ مجھ کو جو محبت ہے وہ آپ سے ہے، یعنی حضرت عمر نے جان کی قید لگا دی، اس کو الگ کر دیا۔ مگر جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ اے عمر، جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، فوراً حضرت عمر نے قسم کھا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس فرمان کو سننے کے بعد میری دنیا، میرے دل کی جو دنیا تھی وہ بدل چکی ہے، اب مجھ کو محبت جو ہے آپ سے میری جان سے بھی زیادہ ہو گئی، میری جان سے بھی زیادہ ہو گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ اب تم کامل مومن ہو چکے ہو، اب تم کامل مومن ہو چکے ہو۔ پہلی بات تو یہ حدیث پاک ابتدائی یعنی جب حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے تھے اس کے بعد کی ہے، اور میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ عمر کا جو ایمان ہے وہ کامل ایمان ہے، وہ کامل ایمان ہے۔ اور اس حدیث پاک سے ہم اور آپ کو سبق یہ ملا کہ سب سے زیادہ اگر ہم کو محبت کرنی ہے تو اپنے نبی سے، اپنے آقا سے کرنی ہے، اپنے نبی سے، اپنے آقا سے محبت کرنی ہے، تب جا کر ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا، تب ہم کامل مومن بن پائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے ہم کو اپنے نبی کا دامن تھامنا ہے، سب سے پہلے ہم کو اپنے نبی کا دامن تھامنا ہے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اولاد، عزیز، رشتہ داروں، دوست، مال اور وطن، سب چیزوں کی محبت اور خود اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے، ہر چیز سے زیادہ جو ہے نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ آل عمران کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو
تو میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا اور تمہارے جو گناہ ہیں اس کو بخش دے گا۔ ابھی اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے صرف کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں مگر رسول اللہ کی نہیں مانتا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں مگر اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میرا دوست بن جائے، اللہ تک پہنچ جائے، تو میرے محبوب کی اتباع کرنی ہوگی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انعام کیا عطا فرمائے گا؟ انعام یہ عطا فرمائے گا، پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور پھر دوسرا انعام یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ اس کے سارے گناہ جو ہیں اس کو معاف فرما دے گا، اس کو بخش دے گا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو ہے مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یارخا علیہ الرحمہ جو ہے تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا بتایا؟ آپ تفسیر میں فرماتے ہیں، اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا، جو اپنے کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ قید لگا دی ہے کہ پہلے تم کو جو ہے میرے محبوب کی اتباع کرنی ہوگی، تب تو تم مجھ تک جو ہے پہنچ پاؤ گے۔ اب دیکھو اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان عام کر دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اور آپ نے بتایا کہ اپنے اقوال، افعال، اعمال جو ہے غرض زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا لو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ۔ یعنی رسول اللہ کے جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، جو اعمال ہیں، اس کو ہم کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں داخل کرنا پڑے گا، تب تو ہم نبی سے سچی محبت کرنے والے ہو پائیں گے۔ اب اگر کوئی صرف یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں مگر نماز کی پابندی نہیں کرتا، رسول اللہ کی یہ تعلیم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو میرے مسلمان بھائیوں ایسا شخص جو ہے جو نبی کے اقوال یا نبی کے افعال یا نبی کے اعمال پر عمل نہیں کرتا، وہ سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا، وہ سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اتباع میں اپنی رضا کو رکھ دیا ہے،
کہ جو میرے محبوب کے حکم پر عمل کرے گا وہ میرے حکم پر عمل کرے گا، اور جو میرے محبوب کے حکم پر عمل نہیں کرے گا وہ میری نافرمانی کرے گا، اور جو نافرمانی میری کرے گا اس کا جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب جب ہم صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے نبی کی محبت کس طریقے سے اپنے سینے میں بسائی، نبی کی محبت اپنے سینے میں کس طریقے سے بسائی، جہاں پر صحابہ کرام نماز کی پابندی کرتے تھے، جہاں پر صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جہاں پر صحابہ کرام علم دین کا درس دیا کرتے تھے، جہاں پر صحابہ اکرام جہاد کیا کرتے تھے، جہاں پر صحابہ اکرام تبلیغ کیا کرتے تھے، وہیں پر صحابہ اکرام نبی سے محبت بھی کیا کرتے تھے، نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور صرف نبی سے محبت نہیں بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا جو ہے صحابہ اکرام ادب بھی کرتے تھے اور اس چیز سے محبت بھی کرتے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک روایت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلافت کی مسند پر جلوہ گر ہوئے اور خطبہ دینے کی بات آئی، یعنی میرے آقا جس منبر سے، جس سیڑھی پر کھڑے ہو کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر جو ہے اس سیڑھی پر کبھی بھی کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ ادب کیا کہ اس مقام پر میرے آقا کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، آپ نے ادباً جو ہے کبھی اس منبر کی سیڑھی پر اپنا قدم نہیں رکھا۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام نسبت والی بھی چیزوں سے محبت کرتے تھے، اور صرف نسبت والی چیزوں سے ہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام ہر اس عمل سے محبت کرتے تھے جس کو میرے آقا نے کیا ہے، جس کو میرے آقا نے کیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نبی کی محبت کیسی تھی، نبی کی محبت کیسی تھی؟ تو اب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جو ہے وہ مجھ کو بہت پسند ہے، تین چیزیں مجھ کو بہت پسند ہے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا النظر الیک، النظر الیک یعنی حضور کے چہرے پر نور کا دیدار کرنا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا دیدار کرنا حضرت ابو بکر کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، یعنی حضور پر اپنا مال خرچ کرنا۔ حضرت ابو بکر کی یہ پسند تھی کہ ادھر میرے آقا کی زبان مبارک سے جو ہے یہ نکلے کہ صحابہ کرام چندہ دو، ادھر حضرت ابو بکر جو ہے اپنے مال کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کو یہ کام جو ہے بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اور تیسری چیز والجلوس بین یدیک، یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنا، یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنا یہ حضرت ابو بکر کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر ہر وقت نبی کے دربار میں کیوں رہتے تھے؟ اس لیے رہتے تھے تاکہ نبی کے ہر اعمال کو جو ہے دیکھ کر اس پر عمل کر سکے، اس پر عمل کر سکے، تاکہ عمل کر کے جو ہے جو غیر حاضر ہیں ان کو بھی بتایا جا سکے کہ آج میرے آقا نے اس طریقے سے اس کام کو کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام نے جو ہے یقیناً محبت کا حق ادا کیا ہے، اور حضرت عمر بھی اس طریقے سے نبی سے محبت کرتے تھے
کہ حضرت عمر جب بھی نبی کا ذکر کرتے تھے تو حضرت عمر جو ہے عشق رسول میں رونے لگتے تھے، عشق رسول میں رونے لگتے تھے۔ اور صرف یہی تک نہیں، حضرت عثمان کی ادا کو دیکھو کہ ایک دن جو ہے حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کا جو دروازہ تھا اس دروازے کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا کہ بکری کی دستی کا گوشت لایا جائے، بکری کی دستی کا گوشت لایا جائے۔ کیونکہ حضرت عثمان غنی نے منگوانے کے بعد اس کو تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد جو ہے بغیر تازہ وضو کیے آپ نے نماز ادا کی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے بتایا کہ ایک دن جو ہے میرے آقا اسی مقام پر بیٹھ کر اور اسی طریقے سے میرے آقا نے کیا تھا، میں نے جو ہے اپنے آقا کی سنت پر عمل کیا ہے، میں نے اپنے آقا کی سنت پر عمل کیا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میری ہر سنت پر عمل کیا جائے، مگر نبی کا عشق جو ہے ان کے سینے میں اس طریقے سے جلوہ گر تھا کہ وہ نبی کی ہر سنت پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک روایت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی کے چہرے انور کا دیدار کرتا تو میرا دل جو ہے خوشی سے جھومنے لگتا اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو ایسا حسن و جمال ہی عطا فرمایا تھا کہ جو بھی میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھتا، اگر اس کو بھوک کی شدت ہوتی تو بھوک کو بھول جایا کرتا تھا، پیاس کی شدت ہوتی وہ پیاس کو بھول جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے جو ہے اس طریقے سے نبی سے ٹوٹ کر جہاں پر محبت کی ہے وہیں پر نبی کی سیرت پر بھی عمل کیا ہے، وہیں پر نبی کی سیرت پر بھی عمل کیا ہے۔ اگر آج ہم لوگ بھی نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے کو پورا کرنے کے لیے، محبت کو کامل کرنے کے لیے نبی کی سیرت پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ نماز جیسی عبادت کا دامن تھامنا پڑے گا، سنت نبی پر جو ہے عمل کرنا پڑے گا، تب تو جو ہے ہم نبی کی محبت میں کامل ہو پائیں گے، ورنہ صرف یہ ایک دعویٰ ہی رہ جائے گا اور اس میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا سنتیں پڑھ